کہ تزکیہ نفس کرنے کی، سیلف پیوریفیکیشن کرنے کی کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں، کس طرح سے یہ پروسیس کیا جاتا ہے؟ آپ میں سے کوئی کسی کو آئیڈیا ہے کہ کیسے ہم یہ تزکیہ نفس کرتے ہیں؟ جی، آپ میں سے کون بتانا چاہے گا؟ میم جو میں طریقہ استعمال کرتا ہوں وہ کانشیسنیس رکھتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو کبھی بھی جب مجھے کوئی شیطانی خیال آ جائے تو اللہ کی کانشیسنیس اس کو اوور ویلم کر دیتی ہے کہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ. جی بالکل. اور آپ میں سے کون کیا کرتا ہے؟ کیا ایسے چیزیں ہیں جو آپ کو بچاتی ہیں یا آپ کو مدد کرتی ہیں اپنی انالیسس کرنے میں، اپنے آپ کو اویئر رکھنے میں، خود کو بچانے میں گناہوں سے؟ جی اچھی صحبت بہت مدد کرتی ہے، اور اچھے لوگوں کی باتیں سن کر وہی اچھی صحبت اس میں آ جاتی ہے، اور سیلف اویئرنیس بھی اس میں ہوتی ہے کہ خود بھی، جس طرح سے انہوں نے ظفر صاحب نے کہا کہ اپنا خود کو بھی اسیس کرتے رہتے ہیں، چیک کرتے رہتے ہیں. جی بالکل. اور شگفتہ، آپ کیا کرتی ہیں اپنی سیلف انالیسس کے لیے؟ کرتی ہوں اور اللہ سے ہی میں مانگتی ہوں. مجھے کبھی فیل ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھ سے غلط ہو گئی ہے، یا میں پھر اللہ سے انٹریکٹ ہوتی ہوں، میں اللہ کے آگے جھکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستے پہ چلانے کی توفیق عطا فرما دے. اور میں اپنے آپ کو پھر جانچتی ہوں کہ کہاں پر میں غلط ہوں، کہاں پر، مطلب اسیسمنٹ ہی ہوتی ہے اپنی ذات کی. جب ہم اکیلے تنہا رات کو اسپیشلی جب سوتے ہیں تو ہم اپنا ایک لیتے ہیں کہ ہم نے دن میں کیا کیا ہے. کیا کر کے آٹومیٹکلی یہ مائنڈ آتا ہے، اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ آٹومیٹکلی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر ہم غلط ہیں. اگر ہم کسی کے سامنے نہیں بھی شو کرتے ہیں، سب سے زیادہ ہمارا اپنا ضمیر ہمیں اس چیز پہ ایمفسس کرتا ہے. جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ ان کو جھنجھوڑتا ہے کہ یو ول بی رانگ، کہ آپ غلط کرو گے. اور تو وہی پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے اس بندے کے اوپر جس کو اپنا آپ کا پتہ چل جائے کہ میں نے یہ چیز غلط کی ہے اور میں نے یہ چیز صحیح کی ہے. بالکل بالکل. آپ سب نے الگ الگ پوائنٹس بتایا، بالکل صحیح بتائے کہ یہ سارے پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے. ہمیں جو ہے وہ مدد بھی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، جھکنا بھی ہے، اپنی کمپنی بھی اچھی رکھنی ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ جوابدہی کے احساس سے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بچا کے رکھنا ہے گناہوں سے. تمام چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے. تو ان کے جو ٹیکنیکس ہے تزکیہ کی جو پروسیس ہے، جن کے ذریعے ہم سیلف پیوریفیکیشن کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، تو آپ سب نے بہت اچھے امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے وہ شیئر کیے. اسی طرح اس کے ہم جو ہے اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں تو سب سے پہلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ علم آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو بہت فضیلت دی ہے. علم جو ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے، اس کو ڈیفائن کریں گے کہ علم کیا ہے، کون سا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے. نمبر 2 ہے عبادت. جیسے کہ آپ شگفتہ نے شاید کہا کہ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، نماز قائم کریں جو آپ کے اوپر اثر انداز ہو. نمبر 3 ہے ہم روزے رکھیں، فاسٹنگ کریں، اس سے بھی ہم جو ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. نمبر 4 ہے کہ ہم جو ہے وہ فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کام کریں. اسی طرح نمبر 5 ہے کہ ہم ذکر کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی جو ہے ہمارا دلوں کا سکون ہے. نمبر 6 جو ہے وہ ہم دعا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، مومن کا ہتھیار ہے. دعا کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ ضرور شامل رکھیں. نمبر 7 توبہ کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی مغفرت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے جو ہے وہ معافی مانگتے رہیں، اور بچنے کے لیے دعا کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں کہ آئندہ بھی جو ہے ہم کوئی گناہ نہ کریں. تو نمبر 8 ہے کہ ہم ایک ایسا فیملی سسٹم بنائیں، ایک ایسی گھر کا ماحول ہو، آپ کی اسلامک آئیڈیلی آپ کی فاؤنڈیشن اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو کہ آپ اپنے گھر میں تو ایٹ لیسٹ آپ اتنی اچھی نشوونما کریں نا اپنے بچوں کی، اپنے خود سے سٹارٹ کریں، اپنے آپ سے، پھر آپ کے بچے سیکھیں، آپ کی فیملی کے، آپ کے بھائی بہن سیکھیں. آپ اپنے ماں باپ کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں اگر کہیں وہ غلط ہیں، یا کہیں ماں باپ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں. تو اس طرح سے ہم جو ہے کہ اسٹرانگ بانڈنگ بنائیں، بہت اچھی سی فیملی ہو آپ کی، آئیڈیل جو مسلمان کی جو فیملی ہونی چاہیے، کوشش کریں آپ کہ وہ فیملی آپ کی فیملی ہو. اسی طرح ہم جو ہے وہ کوشش کریں ایکسلنس حاصل کریں اپنے ریلیشن شپس میں،
اور جب ہم جیسے ماں سیکریفائس کرتی ہے. نمبر 9 کا میں نے بتایا آپ کو. اسی طرح نمبر 10 کے بارے میں ہے کہ ہم فزیکلی اسٹرانگ مومن بننا چاہتے ہیں. ہم وہ طہارت وہ پاکیزگی حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے ہم جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی بہت اسٹرانگ قوی مومن بن جائیں. اور نمبر 11 ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ریپرزنٹیٹیو بن جائیں, داعی اللہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں دین اسلام جو ہمیں جن مقاصد کے لیے مسلمان کو امت وس بنایا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فریضہ ہمیں عطا کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا اپنا اس دنیا میں, وہ کام ہم نے سر انجام دینا ہے ہمیں سے ہر ایک کو. اور نمبر 12 ہے کہ ہمیں اسلامک آرگنائزیشنز جو ہے, خود انسان جو چلتا پھرتا ایسا کرسمہ ہو اس کے اندر, مسلمان کے اندر اس کی اتنی اچھی اسٹرانگ کریکٹر بلڈنگ ہو کہ وہ متاثر کرے بغیر نہ رہے دوسروں کو. اور نمبر 13 ہے محاسبہ, جیسے کہ آپ میں سے بھی کسی نے بتایا تھا کہ ہمیں خود کا جو ہے وہ پتہ ہو, سیلف ایویلیوشن کر سکیں, انالیسس کر سکیں, گناہوں سے بچ سکیں. ایک اسٹیپ پہلے ہی ہم جو ہے وہ دور ہو جائیں, اور غلطیاں کوتاہیاں کرنے سے پہلے ہمیں جو ہے وہ اتنا شعور و فہم آ جاتا ہے جب انسان جو ہے اس لیول کو اچیو کر لیتا ہے کہ وہ جو ہے وہ دور اندیش ہو جاتا ہے. جبھی تو وہ دوسروں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی دیکھ کر صحیح مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, اور ان کے پاس لوگ جاتے ہیں تو وہ صحیح گائیڈ کرتے ہیں. تو ایسے عالم دین, ایسے جو مفتی اور ایسے جو مسلمان, ایسے جو پاک صاف مومن ہوتے ہیں, ان کے دل جب صاف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے قلب کی وجہ سے جو ان کی عقل جو ہوتی ہے ان کی حکمت کو بڑھا دیتا ہے. ان کا وزڈم لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایک نارمل پرسن کے, جو وہ زیادہ اچھی طرح سے چیزوں کو ایویلیویٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو ان تمام پوائنٹس کو میں آپ لوگوں سے بھی پوچھوں گی, اور اس کو ہم مزید 1 بائی 1 دوبارہ سے ڈسکرائب کریں گے. تو آج اس کے سیشن کو اسی طرح اختتام کرتے ہیں یہاں پر ہی. امید ہے آپ نے جو کچھ سمجھا ہوگا, سیکھا ہوگا, جو بھی میں نے قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان پہ ضرور غور و فکر کیجیے گا, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل پہ اثر کرے. کوشش تو یہی ہے کہ یہ تمام جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے علم عمل میں برکت دے گا. آمین ثم آمین. کوئی کوشچن ہو تو ضرور کیجیے گا, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اس کو ضرور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. جی چلے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرہ, آپ نے بہت اچھا سمجھایا, اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. میرا فرسٹ ٹائم تھا آج, میں نے فرسٹ ٹائم یہ جوائن کیا, مجھے بہت اچھا لگا. جزاک اللہ خیر فار فیڈ بیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم میں, اس کار خیر میں برکت دے, اور جو ہے اسی طرح جو ہے لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے, ہماری زندگیوں پہ اثر کرے, اور ہماری آخرت سنور جائے, ہماری دنیا آسان ہو جائے ہمارے لیے. تو ہم نے اس دنیا کو بہت مشکل, بہت کمپلیکیٹڈ بنا لیا ہے. اس میں سکون حاصل کرنا, اس میں ذریعہ معاش حلال رزق کمانا لوگوں کے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہر انسان جو ہے بہت کشمکش میں ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.